السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسا خواب بیان کرنے والا ہوں جس کی تمام تعبیرات جو ہیں بڑی ہی پیاری، خوبصورت، بیوٹیفل اور نفیس ہیں۔ جو بندہ یہ خواب دیکھتا ہے بڑا ہی خوش قسمت بندہ ہے، اس کی دنیا بھی آسان ہے اور آخرت بھی آسان ہے۔ اور ایسے خواب دیکھنے کے لیے عقیدہ توحید ضروری ہے، 5 وقت کی نماز ضروری ہے، اور ذکر و اذکار ضروری ہیں، اور اللہ سے دعا، اور تمام معاملات میں جو اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس پر گامزن رہنا اچھے خوابوں کی علامت ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنائیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حکم ہیں ان پر عمل کریں، انشاءاللہ ایسے خواب آئیں گے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو تو خوشخبریاں ملتی ہیں خواب کے اندر، اگر آپ خوشخبریاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھے خواب بھی آئیں گے، خوشخبریاں بھی ملیں گی، دنیا اور آخرت اللہ رب العزت آپ کی آسان کر دیں گے۔ اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم لوگوں کی رہنمائی کریں اچھائی کی طرف۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خواب کے اندر خوشخبریاں اور خواب کے ذریعے ہمیں اللہ رب العزت عزت عطا فرمائے، معاملات آسان ہوں، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں، ویڈیوز کو واچ کریں۔ اور تعبیرات کے لیے بہت ساری ویڈیو جو ہیں ہمارے چینل پر موجود ہیں جس میں بڑے بڑے پیارے خواب اور ان کی تعبیرات بیان کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ وہ یہ خواب ہے، اگر خواب کے اندر سورۃ الملک بندہ مکمل پڑھتا ہے، بندہ کچھ حصہ پڑھتا ہے، یا اس کو پڑھ کے کوئی سنا رہا ہے، یا وہ کسی سے سورۃ ملک جو ہے سن رہا ہے، اس کی کیا تعبیریں ہیں؟ 7 تعبیرات میں اس کی آپ کے سامنے رکھوں گا، انشاءاللہ الرحمن آپ سنیں گے آپ کا دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جائے گا۔ نمبر 1، اللہ رب العزت موت کے وقت موت کی سختیوں سے، عذاب سے اس کو محفوظ رکھ لیں گے، بہت آسانی ہوگی۔ جب اس کی روح قبض ہوگی، روح نکلے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یعنی یہ پیغام اس کے لیے ہوگا، روح قبض ہوتے وقت اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی جو سورۃ ملک کی تلاوت خواب کے اندر کرتا ہے۔ نمبر 2، ہر معاملات میں اس کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہوگی، آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، یعنی وہ مشکلات سے نجات پا جائے گا جو سورۃ ملک کی تلاوت خواب کے اندر کرتا ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العزت خیر و برکت عطا فرمائیں گے، جو وہ کام کرے گا اس میں خیر و برکت، اللہ رب العزت کی طرف سے آسانیاں ہوں گی۔ نمبر 4، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، یہ اللہ رب العزت نے اس کو خوشخبری سنائی ہے اگر خواب کے اندر سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے۔ نمبر 5، عذاب قبر سے وہ محفوظ کر لیا جائے گا جو بندہ سورۃ ملک کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے اور خواب میں بھی پڑھتا ہے اور ریئل کے اندر بھی اس کی تلاوت کرتا ہے۔ نمبر 6، آخرت اس کی بہت اچھی ہوگی، یعنی آخرت کے اندر عزت پائے گا۔ نمبر 7، وہ شرف اور بزرگی پائے گا، یعنی ہر بندہ اس کی عزت کرے گا۔ تو پیارے بہن بھائیوں اور ناظرین، ہر بندہ خواب کے علاوہ بھی سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے تو یہ ساری خوشخبریاں اس کے لیے بھی ہیں۔ اب اگر خواب میں پڑھتا ہے تو پھر مزید اس کے لیے برکات ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی رہنمائی فرمائی ہے، اور ریئل کے اندر بھی پڑھے تو انشاءاللہ تمام معاملات میں اللہ آسانیاں پیدا فرما دے۔